उसने कश्ती उभार डाली, दुआ मांगी जनाब गौस ने कश्ती उभार डाली। सवाली आपके दर से कभी लौटा नहीं खाली, सवाली आपके दर से कभी लौटा नहीं खाली। शहनशाहों से भी बढ़कर सखावत आपकी देखी, शहनशाहों से भी बढ़कर सखावत आपकी देखी। ज़माने में अगर देखी तो शाने क़ादरी देखी। और आखिरी चीज़ पेश करो यूं क़ादरियों को निदा देगा मुनादी हश्र में, यूं क़ादरियों को तूने मेरे गौस की दरिया दिली देखी। ज़माने में अगर देखी तो शाने क़ादरी देखी। नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المسيح الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار شہنشاہ دی وقار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو آج کا ایک دن ہے اور ربیع الآخر کی 11 تاریخ ہے آج کے دن۔ آج کے دن جو ہے اس مہینے میں جو یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے اللہ کے ولی بھی تشریف لائے اس مہینے میں، اور جانے کتنے اللہ کے بزرگ بندوں کا اس مہینے میں عرس منایا جاتا ہے، لیکن اس مہینے کو خاص نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرات، آج کے دن ہم اور آپ یہاں پر جو اکٹھا ہوئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بزرگ بندوں کی، ان کی شان و عظمت کو جانیں، اور انہوں نے دنیا میں رہ کر کیسے انہوں نے مذہب اسلام پر قائم رہ کر دین کی خدمت کی، اور انہوں نے شریعت پر کس طریقے سے عمل کیا۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ خود فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بیٹی کی ولادت ہونی تھی، اس رات میرے خواب میں دونوں عالم کے سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام فرشتوں کے ساتھ میرے خواب میں میرے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ حضور غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ پیدا ہونے والے ہیں۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اے ابو صالح موسیٰ، تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر میں
جو رب کی نعمت آنے والی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ جس طرح میری شان تمام انبیاء کے درمیان ہے، اسی طرح تمہاری بیٹے کی شان تمام ولیوں کے درمیان ہوگی۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یعنی حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ویسی ہی ولیوں کے درمیان ہے جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کے درمیان ہے۔ اسی لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے، پیروں کے پیر کہا جاتا ہے، ولیوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ ولی، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ اللہ کی ولی بن کر پیدا ہوئے۔ حضرات محترم آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، ان کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی۔ انہوں نے اپنے دن بھر کا جو شیڈول بنایا ہوا تھا، کتنا بہترین شیڈول بنایا ہوا تھا۔ آج ہم جب رات میں سوتے ہیں تو یہ عہد کر کے سوتے ہیں کہ صبح ہم یہ کریں گے، 10 بجے کے بعد ہم یہ کریں گے، ہم 10 بجے اٹھیں گے، ہم 12 بجے تک یہ کام کر لیں گے، ہم 2 بجے تک یہ پورا شیڈول ہم بناتے ہیں، لیکن اس شیڈول میں ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی؟ اس شیڈول میں ہمارے قرآن شریف کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ شیڈول ہمارا ایک دم پختہ ہوتا ہے کہ جب میں رات میں 12 بجے سو رہا ہوں تو میں کل صبح 6 بجے اٹھوں گا، 8 بجے اٹھوں گا، 10 بجے اٹھوں گا۔ یہ ٹائم شیٹ سے کر لیتے ہیں رات ہی، پھر ڈیوٹی میں جاؤں گا، وہاں سے آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، اس مول جاؤں گا، اس مول۔ اس پورے شیڈول میں نماز کہیں نہیں ہوتی، تلاوت کا وقت کہیں پر نہیں ہوتا۔ حضرات محترم آپ کو بتا دیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی قسم خدا کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے ہیں۔ 1000 رکعت، یعنی جو نمازیں پنجگانہ وہ تو آپ ادا ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم اس کے بعد صرف یہی نہیں، آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا، تاریخ لکھنے والے نے آپ کے بارے میں لکھا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی آپ نے، یعنی جو وضو آپ نے عشاء کی نماز کے لیے کیا تھا اسی وضو سے آپ نے 40 سال تک مسلسل نماز فجر کے آپ اسی وضو سے ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اور مورخین نے فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا جو معمول تھا، آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ 15 سال تک مسلسل آپ نے جو ہے آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے عبادت کے لیے کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ جب رات میں اٹھتے تو آپ کے بارے میں فرمایا گیا، تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کیسے کر سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے تھے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر آپ نماز فجر تک قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ حضرات بتائیے آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مقام مرتبہ سنیے کہ آپ اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، اللہ کے تمام جو ولی ہیں ان سب کے سردار ہونے کے باوجود آپ کس قدر رب کی عبادت کرتے تھے۔ حضرات محترم کیونکہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ خوف کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ خوف خدا میں رہتا ہے۔ حضرات محترم اور میں آگے بتاتا چلوں، حضرت شیخ سعدی سرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے بھی جو ہے کہ یہ بتایا آپ کو کہ آپ اس طرح اپنے دنوں گزارتے تھے کہ آپ ہر روز آپ 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد رات کے میں نے معمول بتایا۔ اب میں ایک بات اور اہم بتانا چاہتا ہوں اور آخری بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، اور ان کی جو کیفیت تھی، ان کی جو حالت تھی
کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو کنکریوں پر رکھے ہوئے ہیں حرم کعبہ میں، اپنے سر کو رگڑ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ کون؟ جو ہر روز 1000 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہے۔ کون؟ جس نے 40 سال تک مسلسل عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی۔ کون؟ جس نے 15 سال تک مسلسل ایک پیر میں کھڑے ہو کر عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کی۔ وہ شخص جو ہے حرم کعبہ میں اپنے سر کو کنکریوں میں رکھے ہوئے رب کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہا ہے۔ اور حضرات محترم، رونے کی کیفیت قسم خدا کی ایسی کیفیت تھی، اور روتے جا رہا ہے۔ اور کیا کہتے جا رہے ہیں آپ کہ رب قدیر میں بہت گنہگار ہوں، اے رب قدیر میں بہت خطا کار ہوں، اے رب قدیر میں بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہر روز 1000 رکعت نماز ادا کر رہا ہے۔ وہ شخص رب کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت سیاہ کار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ تو بروز حشر میرا بندوں کے سامنے کیسے سامنا کرائے گا، میں اتنا گنہگار ہوں۔ حضرات محترم، آپ سنیے کیا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ یا تو مجھے بخش دے، یا تو میرے گناہوں کو بخش دے، یا تو بروز حشر مجھے اندھا اٹھانا، یا تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ اور اندھے اٹھانے کی جو وجہ آپ نے فرمائی وہ اس لیے فرمائی کہ میں اللہ کا تو کیا اللہ کے بندوں کے سامنے نہیں کرتا، کیوں اتنا گنہگار ہوں میں، اتنا سیاہ کار ہوں۔ حضرات محترم، اب آپ